کینیڈا کا رہائشی ایک ایکیڈمک پروفیسر جو الحاد کی غلامی سے ایمان کی آزادی کی طرف منتقل ہوا، اسے اپنی اہمیت کا احساس صرف اسلام میں ہوا۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر۔ میں آپ کا اسلامی بھائی خالد سلیمان ہوں۔ میں فلسطینی الاصل بیت المقدس سے ہوں اور میں 2010 میں کینیڈا منتقل ہوا ہوں، جہاں میں نے وومن اسٹڈیز میں ایم اے کی دوسری ڈگری حاصل کی، اور اس وقت میں طوافی یونیورسٹی کے اسکول آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں کام کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر خالد، آپ نے عربی اسلامی ماحول میں پرورش پائی، اور میں نے سنا ہے کہ آپ قرآن مجید بھی حفظ کیا کرتے تھے، پھر آپ عالم الحاد کی طرف منتقل ہو گئے۔ کس چیز نے آپ کو اس مرحلے تک پہنچایا؟ الحمدللہ میں نے اسلامی معاشرے میں پرورش پائی، لیکن مسئلہ اس معاشرے کی طبیعت اور اس کی دینداری کے معیار کا ہے۔ یعنی اس معاشرے میں ہم سطحی اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میرا خاندان مسلمانوں کے دوسرے خاندانوں کی طرح تھا، عام طور پر دیندار تھا، لیکن وہ دینداری قومی نوعیت کی تھی جس کی توجہ ظاہری شکل و صورت پر مرکوز ہوتی ہے۔ ایک بچے کی حیثیت سے مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی کہ اسلام کیا ہے۔ میرے ذہن میں مخلوق اور دین سے متعلق وجودیت کے خطرناک سوالوں سے متعلق کبھی بھی کوئی خیال پیدا نہ ہوا تھا، اور اگر اس طرح کا کوئی خیال آتا بھی تو میں اسے اپنے والدین کو بتانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے والد فوجی تھے، سو یہ ناممکنات میں سے تھا کہ میں اس طرح کے مسائل سے متعلق سوال کرنے کی جرات کرتا۔ میرے نزدیک دین وہی تھا جس سے میں واقف تھا، اور دین کی تعلیم دینا مدرسے کی ذمہ داری تھی۔ صورتحال انتہائی خراب تھی، اسلام کے حوالے سے اہم اور بنیادی سوالات نہیں اٹھائے جاتے تھے، ہم حفظ کرتے اور رٹا لگاتے رہتے۔ کل حمار یحمل اسفارا، امتحانی ضروریات کے پیش نظر۔ اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشارہ کیا کہ معلم کو چاہیے کہ وہ ابتدا ہی سے طالب علم کو بتائے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا، لاڈلا اور شرارتی بھی تھا۔ میرے والد چونکہ فوجی تھے اس لیے انتہائی بہادر اور سخت تھے۔ میں خاندان میں سب سے چھوٹا تھا، یہ سود مند بھی تھا اور نقصان دہ بھی، کیونکہ انہوں نے مجھے حد سے زیادہ حفاظت دی۔ چنانچہ میں دنیا کو مثالی اور محبت بھری نظروں سے دیکھتا تھا کہ تمام لوگ بہت اچھے ہیں، دنیا بہت اچھی ہے اور عمدہ ہے۔ میٹرک کے بعد میرا ایمان تھوڑا بہت متزلزل ہو گیا، سو میں غصے، مایوسی اور محرومی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اچھا اور معصوم آدمی ہوں، تو پھر یہ دنیا اتنی بری کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سو میں نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر تنہا اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کروں گا۔ اس چیز نے مجھے فلسفہ پڑھنے پر ابھارا، لیکن فلسفے کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ سوالات تو اٹھاتا ہے مگر ان کے جوابات نہیں دیتا۔ آپ الحاد تک کیسے پہنچے؟ ایک قوی الایمان شخص سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پیش آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اس سے مدد، کامیابی، اطمینان اور امن کا طلبگار ہوگا۔ لیکن میں تو ایک بچے کی طرح تھا، اور بچہ اکثر اوقات جب اپنے والدین سے ناراض ہو جاتا ہے تو ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور انتہائی سادہ موقف اپنا لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے اپنے والد یا اپنے خاندان کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کی، سو میں نے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا، اور بچوں سا کا موقف اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قطع تعلقی کا فیصلہ کر لیا، اور یہ میرے الحاد میں داخل ہونے کا نقطۂ آغاز تھا۔ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے، کیا کسی والد کے لیے یا کسی آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگ کا دائمی عذاب دے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے جرم کے مرتکب کیوں نہ ہوں؟ مسئلہ اس طرح کے سوالات میں ہے کہ یہ غلط موازنہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے والد نہیں ہیں۔ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد ہے؟ اللہ وہ بہت بڑے خالق ہیں، جبار، زبردست طاقت والے اور بدلہ لینے والے ہیں، زبردست طاقت والا اور بدلہ لینے والا ہے۔
جب انہیں زندگی میں کسی بھی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے۔ جناب، آپ کا علم انتہائی محدود اور نامکمل ہے، آپ غیب نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کسی چیز سے اس لیے محروم رکھا ہو کہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ فلاں کافر کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ڈالر دیے ہیں اور میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی تو ایک امتحان ہے۔ ڈاکٹر صاحب سچ بتائیے، کیا آپ اس عرصہ میں مطمئن تھے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی ہدف، کسی منزل اور کسی مقصد کے جی رہی ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ملحد خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر سکے گا۔ اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ اکبر، یعنی جی ہاں، مختصراً اسے کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہوگا۔ تو ایک پروفیسر نے مجھے ایک دوسرے مرکز میں کسی دوسری ملازمت کے لیے نامزد کیا۔ یہ مرکز نیا بنا تھا جس میں عرب دنیا میں ترقی کے حوالے سے تحقیق ہو رہی تھی، اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عرب دنیا اور مسلمانوں کے تخلف کے اسباب کیا ہیں اور مغرب نے کیوں کر ترقی کی۔ وہاں پر ملازمت شروع کرنے کے تقریباً 2 سال بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی بھی انسانی معاشرہ کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ٹھوس اور مضبوط علمی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے جو لوگوں کی ثقافت، ان کی شخصیت اور ان کے عقیدے کی ترجمانی کریں۔ لیکن ہمارے عربی اسلامی معاشرے میں انتہائی افسوس کے ساتھ ہم نے ہر پہلو سے نغمات اور قصائد لکھے ہیں، لیکن یہ قصائد غیر منتظم اور ادھورے تھے۔ ہم نے کچھ چیزیں سرمایہ دارانہ نظام سے لی تو کچھ اشتراکیت سے، اور اپنے آپ کو اسلامی نظام سے جوڑے رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی ظاہری بود و باش تو اسلامی ہے، لیکن معیشت میں سرمایہ دارانہ نظام کے اور سیاست میں اشتراکی نظام کے پیروکار ہیں، جس میں ملک ہر چیز پر قابض ہوتا ہے۔ یہ مختلف متعارض اور متناقض اصولوں کا مکسچر ہے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ نتیجہ جس تک ہم پہنچے، اس نے اس مرکز کے ایڈمنسٹریٹر بورڈ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس حد تک اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اسلام میں کیا چیز بری ہے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ڈاکٹر صاحب صرف یہی آیت کیوں؟ یہ آیت میں نے محسوس کیا کہ یہ آیت نئے سرے سے میرے قلب و دماغ پر دستک دے رہی ہے۔ جی آپ اسے حفظ کر رہے تھے؟ جی ہاں، لیکن یہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ میں نے محسوس کیا گویا کہ یہ آیت خصوصی طور پر مجھ سے مخاطب ہے، اور یہ آیت میرے جیسے گمراہوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس آیت کا اثر زندگی کے آخری لمحات تک آپ کے دل پر رہے گا؟ یقیناً۔ میں اپنے آپ کو ہر وقت اس بات کی یاد دہانی کرواتا رہتا ہوں کہ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں۔ پھر میں نے دوبارہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ مثلا کون سی؟ جیسا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس آیت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں جن مشکلات سے اپنی زندگی میں گزرا، اگر مجھے اس آیت کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بہرحال سبحان اللہ، لیکن مجھ پر جہالت اور تکبر کا غلبہ تھا۔ بہرحال الحمدللہ۔ یعنی آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوئی۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک اور خوشخبری ہے۔ کیا کسی بے وقت شبہ یا فانی لذت کے لیے راہ ہدایت کو ترک کرنا عقل مندی ہے؟ کیا یہ عقل مندی ہے کہ انسان ہدایت کے نور کو چھوڑ کر کفر کی تاریکیوں کو اختیار کر لے؟ کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر ایمان، ہدایت یا اپنے تمام سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔
کنبہ کے سربراہان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اس بات پر دھیان دیں کہ ان کے بچے کس طرح کا مواد پڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کے ذرائع عام ہونے کی وجہ سے خطرات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بچے کے لیے بڑی تعداد میں موجود تباہ کن اور مہلک ویب سائٹس تک رسائی انتہائی آسان ہو گئی ہے۔ مضبوط علمی پس منظر کے حوالے سے، فکر مندی اور قوی دینی بنیادوں کے قیام کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کے بغیر بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ بھٹک جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے گھروں کے سربراہان اپنے آپ کو اس حوالے سے ضروری علم کے زیور سے آراستہ کریں، کیونکہ اکثر سربراہان خانہ اس حوالے سے بنیادی علم سے نابلد ہیں۔ جب والدین کا ایمان سطحی ہو اور بچہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے اللہ اور خلقت کے حوالے سے سوال کرے تو شرمندہ کر دے گا۔ جی یقیناً۔ پھر یا تو وہ اسے مطمئن کریں گے یا پھر جواب دینے سے بھاگیں گے یا پھر اسے کافی جوابات دیں گے۔ اللہ پاک اسے واپس نہ لوٹائے۔ میں کھویا رہتا تھا۔ میں آپ کو مشہور برطانوی پروفیسر اور فلسفی انٹونی افلوم کا قصہ سناتا ہوں۔ یہ آدمی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا ہے۔ اس کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے تھا۔ اسے پوری دنیا میں ملحدین کا قائد سمجھا جاتا تھا، یعنی ملحدین کا ابو جہل۔ یہ پوری دنیا کے ملحدین کا اول اور اہم ترین مرجع تھا۔ اس نے گزشتہ صدی کی 5ویں دہائی میں ایک مقالہ لکھا جس کی روح سے انجیل کو الہاد تصور کیا گیا۔ اس سے استشہاد اور ملحدین کے حلقات میں اس کے استعمال کی کثرت کی وجہ سے وہ کہا کرتا تھا کہ علمی دلیل آپ کو جس طرف لے جائے اس کی پیروی کرو۔ اس نے وفات سے کچھ عرصہ قبل ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے یہاں خدا ہے، یعنی وہ خود ملحدین کے دین سے منحرف و دستبردار ہو گیا اور ان سے کہا کہ نہیں یہاں خدا ہے۔ اسے مزید کہا کہ میں نے اپنے قول پر عمل کیا اور علمی دلیل کی پیروی کی۔ 50 سال سے میں علمی انکشافات کا مشاہدہ کر رہا ہوں اللہ کے وجود کے بارے میں۔ یقیناً میں اس حتمی نتیجے سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکا کہ یہاں خدا ہے۔ جب کوئی انسان ملحد ہوتا ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جب تک آپ انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ کو بہت سارے معاشرتی قوانین و ضوابط کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور عمر بھر بہت سارے اداروں کا غلام بن کر رہنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کیوں صرف اس ذات کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے جس نے آپ کو پیدا کیا؟ یہ بے وقوفانہ انتخاب ہے کہ آپ کہیں کہ میں ملحد بننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف اور صرف اپنی حقیقی آزادی کھو بیٹھیں گے، کیونکہ حقیقی آزادی یہ ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ ہم یہاں کس لیے ہیں؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے بہت سے قدماء اور محدثین کو پریشان کیے رکھا ہے۔ اس کا حل صدق نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہے۔ بہت سے سوالات کا حل اور جواب آپ کو صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں ملے گا۔ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ حل الہاد میں ہے، بلکہ الہاد حل کی ایجاد میں آپ کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتیں اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتیں اب۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔